جہان، تم حالی کے ساتھ زبردستی نہیں کرے؟ کیا اس دفعہ معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ تم اسے پروٹیکٹ بھی نہیں کر پا رہے؟ معاویہ کو جب سے ان کے پلان کی خبر ہوئی تھی تب سے ہی وہ بے چین ہو اٹھا تھا، لیکن آخرکار ضبط کھوتے ہوئے ذہن میں کھلپلاتے سوال اس سے پوچھ ڈالے۔ تمہیں لگتا ہے معاویہ کہ کوئی باپ اتنا کمزور ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی بچوں کو پروٹیکٹ نہ کر سکے؟ اس کے جواباً سنجیدہ سوالیہ انداز پہ وہ گڑبڑایا۔ میں حالے کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات میرے اور خان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ حالے حیدر شاہ یزدان حسن شاہ سے محبت کرتی ہیں۔ اس نے انتہائی سکون کے ساتھ ایسا دھماکہ کیا کہ سامنے بیٹھا معاویہ چکرا کے رہ گیا۔ لیکن پھر وہ گڑمٹ ہوتے ذہن کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس پر خود کو ایک چغت سا محسوس کر رہا تھا جہان کے سامنے۔ جو خوف برسوں پہلے علیزے حیدر کو میرا ہونے سے روک رہا تھا، وہی خوف آج حالے حیدر کو یزدان شاہ کا ہونے سے روک رہا ہے۔ نہ جانے کیسے، لیکن حالے اس بات سے کافی عرصے سے آگاہ ہے کہ وہ شخص میرے بچوں، بالخصوص بیٹی کے تعاقب میں ہے، اسی لیے وہ یزدان سے اس قدر تنفر ظاہر کرتی رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے ہر بات سے آگاہ کرنے لگا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ معاویہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حالے کی ڈائری سے، جو کہ وہ میرے مشن کے دوران میرے اسٹڈی روم کو استعمال کرتی ادھر رکھ کے بھول چکی تھی۔ وہ بہت تحمل کے ساتھ اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ تم نے بہت غلط کیا ہے جو حالے کی ضد پہ اسے ٹریننگ دینی چھوڑ دی تھی۔ اگر وہ پوری ٹریننگ لیتی تو شاید وہ اس خوف میں مبتلا نہ ہوتی۔ معاویہ متاثر ہوا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ابھی ٹریننگ سٹارٹ کی ہی تھی کہ یزدان نے حالے کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، بابا میں حالے کو پروٹیکٹ کروں گا۔ یہ فکرہ حالے کے مائنڈ میں کلک کر گیا اور وہ لاشعوری طور پہ اس پہ ڈیپینڈنٹ کرنے لگی اور چاہ کے بھی ٹریننگ پہ فوکس نہ کر پائی۔ لیکن وہ یزدان کی پروٹیکشن کی بھی عادی نہیں ہوئی کہ اسے حقیقت سے آگاہی مل گئی۔ وہ کسی قدر مضطرب تھا۔ تو تم اس طرح سے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم حالے اور علیزے بھابھی کو سب سمجھا بھی تو سکتے ہو۔ تم جانتے ہو حالے میری ایسی بیٹی ہے جس کی کسی بات پہ میں چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکتا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی جذباتی بہاؤ میں مجھے لے کر خود اپنے ساتھ زیادتی کر جائے، اور بالفرض میں اسے منا بھی لوں تو ہمارا پلان کبھی پورا نہیں ہوگا کہ اسے ٹریپ کرنے کے لیے حالے کی سچی کڈنیپنگ کی خبر پھیلانا ناگزیر ہے، کیونکہ یہی خبر اسے منظر عام پہ لائے گی اور وہ اپنے بل سے باہر نکلے گا، اور اس کے بدلے لویزا کا منظر عام پر آنا اسے اپنی ٹریننگ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ لگے گا، لیکن دراصل وہ ہماری ٹریپنگ ہوگی۔ اس لیے حالے کا غائب ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں تک بات ہے تمہاری بھابھی بیگم کی، تو جب انہیں ساری حقیقت کا علم ہوگا تو وہ حالے سے زیادہ جذباتی رد عمل دیں گی، اور میں دنیا کی ہر چیز سے لڑ سکتا ہوں لیکن انہیں پھر سے کسی خوف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا کہ وہ تو میرے کسی مشن کے دوران خوفزدہ رہتی ہیں۔ وہ بہت مختصر انداز میں باتیں کلیئر کرتا آخر میں ہارے سے انداز میں بولا، اور حالے کی غیر موجودگی میں بھابھی کا اور باقی سب کا رد عمل، یہ سب ہمیں بہت تحمل کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اگرچہ کہ یہ سب بہت مشکل ہے۔ وہ گہری سانس بھرتا ہوا بولا، تمہیں نہیں لگتا کہ حالے اور یزدان کے درمیان لاسٹ میٹنگ سے بہت تنازعات بڑھ گئے ہیں؟ ایسے میں یزدان کا اسے ایسے لے کر جانا اور نکاح کرنا تو حالے کو اس سے مزید متفکر کر دے گا۔ وہ کسی حد تک متفکر تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور ان دونوں کا علیحدہ ہونا شاید اس لیے بھی اچھا ہے کہ وہ دونوں خود کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ میرے خیال میں تمہاری کافی تشفیع کروا چکا ہوں، اب جو مزید تمہیں خدشات لاحق ہیں وہ ساتھ ساتھ دور کر لینا۔ اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے کہ حالے کی غیر موجودگی کی خبر ادھر پہنچنے والی ہوگی، اس سے قبل لیزا اور ویر کا نکاح کروانا ضروری ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا باہر کی جانب بڑھا، جبکہ وہ بھی کندھے اچکاتا اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ خان، میں بتا رہی ہوں کسی دن تمہاری بیٹی نے میرے ہاتھوں قتل ہو جانا ہے۔ وہ جو آیت کے بلانے پہ مہرو کی بات سننے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ جس کمرے میں سجی سوری لیزا بیٹھی تھی اس کا دروازہ بند کرتی اس کے قریب پہنچی پھٹ پڑی۔ اب کیا کر دیا میری بیٹی نے مہرو بی بی؟ وہ فرما برداری اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تو وہ ایسی تابیداری پہ جذبت سی ہونے لگی۔ حق طلاق والا خانہ چاہیے اس محترمہ کو اپنے نکاح نامے پہ۔ وہ کڑوا سا منہ بناتی ہوئی بولی، تو اس میں کیا غلط کہہ دیا اس نے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب وہ ویر سے شادی ہونے پہ بھی ایسا مطالبہ کرے گی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ مہرو بی بی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دیر
ویر پہ بھروسہ ہے کہ اس سے شادی کے بعد لبیزہ کبھی اپنے حق کو استعمال نہیں کرے گی، اور ویسے بھی یہ اس کا حق ہے، اس لیے آپ اسے اس کا حق دیں اور یہ دعا کریں کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ اس حق کو استعمال میں لایا جا سکے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا اپنے نرم لہجے میں اس کی پوری تسلی کرواتا ہوا بولا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک دم وہ انگلی اٹھاتی دھمکی آمیز لہجے میں بولی، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں مہرو بیوی۔ وہ سادہ سی مسکان ہونٹوں پہ سجائے بولا، تم ایک دف وہ اس کی بات میں پناہ معنی سمجھتی اس پہ الٹنے کو تھی جب عقب سے آتی پکار پہ اسے سانپ سا سونگ گیا۔ مہرماں خان، جہان کی سنجیدہ پکار اس کی ناراضگی کا واضح اظہار تھی۔ سوری لالے، غلطی سے زبان پھسل گئی۔ بہت بری بات ہے آپ کی بیٹیوں کی شادی ہونے کو اور آپ آج بھی خان سے یوں ہی مخاطب ہوتی ہیں۔ وہ تادیبی لہجے میں بولتا اسے روحانسا سا کر گیا۔ لالے میں جان بوجھ کے نہیں کرتی اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ میں خان کی عزت نہیں کرتی، لیکن میں کیا کروں، میں خان کو آپ نہیں کہہ سکتی۔ مجھ سے کہا نہیں جاتا کہ جب میں اسے آپ بلاتی ہوں تب مجھے اس سے بات کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر میں اسے تم ہی کہوں تو میں اس خان سے ہر بات کہہ سکتی ہوں جسے میں 15 سال سے جانتی ہوں۔ وہ آج پہلی بار جہان کے سامنے خان کو اس طرح سے مخاطب کرتی اپنی عجیب سی بے بسی اس پہ آشکار کر گئی۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مہرماں، آپ مجھے جیسے چاہیں مخاطب کر سکتی ہیں، سر بھی جس نظریے سے آپ کو کہتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ریلیکس رہا کریں اور جیسے مرضی مخاطب کیا کریں۔ اس کی روحانی شکل دیکھتا خان بے اختیار اس کے قریب ہوتا نرمی سے بولا تو جہان ہولے سے مسکراتا سر نفی میں ہلاتا ادھر سے چلا گیا۔ لالے ناراض ہو گئے کیا؟ نہیں، وہ ہمیں رومانس کا موقع دے کے گئے ہیں۔ دبیر خان، اپنے ٹھڑک پن پہ کنٹرول کرو، کچھ ہی دیر میں تمہاری بیٹی کی شادی ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی اور غڑاب سے واپس کمرے میں گھسی جبکہ وہ اس کی بات پہ ہلکا سا کہکا لگاتا واپس مڑ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو سونے کی تیاری کر رہی تھی اسے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کے اس نے بے اختیار گھڑی کو دیکھتے جو رات کے 11 بجا رہی تھی اس سے پوچھا، اتنی چھوٹی نہیں ہو تم کہ جسے یہ تک نہ معلوم ہو کہ شوہر رات کو بیوی کے پاس کیوں آتا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب یہی ہے کہ جب تم آلریڈی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو تمہیں سپیس دینے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اس قدر سپیس کے باوجود تمہاری نفرت محبت میں نہیں بدل سکی تو میرے خیال میں مجھے اس نفرت کو ہی ایک ٹھوس وجہ دے دینی چاہیے مزید ابھرنے کے لیے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کا گھٹا گھٹا لہجہ جیسے ایک مانس سمیٹ لایا تھا جسے دیکھ کے وہ تمسخرانہ مسکرایا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا؟ وہ اپنی ٹی شرٹ کے بازو فولڈ کرتا سکون سے بیڈ پہ اسے کچھ فاصلے پہ جا بیٹھا تو وہ بے اختیار دور کھسکی جبکہ اس کے سوال پہ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون کون سے مناظر سے مرچیں سی بھر دیں اور دل جیسے کسی شکنجے میں جا کسا۔ کیونکہ آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ سرگوشی نما انداز میں اس کے لب سرسرائے تو اس کے لبوں سے ایک جاندار کہکا بلند ہوا اور پھر وہ ہنستا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ محبت؟ ہنستے ہنستے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی بند مٹھی ماتھے پہ مارتے ہوئے مضحکہ خیز انداز میں کہا تو اس کا نم چہرہ مارے خجالت کے تپنے لگا۔ وہی محبت نا جس کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے تم مجھ پہ کسی اور کو فوقیت دے چکی تھی؟ وہی محبت جو تمہیں صرف ایک قید لگتی اور محبت کرنے والا سائیکو؟ اس کی خاموشی پہ وہ مزید بولا تو اب کی بار وہ برداشت نہیں کر سکی اور اس کی ہچکیاں ضبط کے باوجود کمرے میں گونجنے لگی تو اس کے کچھ بولنے کی چاہ میں کھلتے لب اسے یوں روتے دیکھ کے بھنسے گئے۔ رونا بند کرو، بے تاثر انداز میں اس کا گھٹنوں میں دبا سر اور ہلتا وجود دیکھتا وہ بولا جبکہ سرخ آنکھوں میں ایک تکلیف دہ تاثر واضح دکھ رہا تھا۔ حالے پلیز۔ جب وہ کسی طور چپ نہیں ہوئی تو وہ بے اختیار اس کے قریب ہوتا اس کے گرد اپنا بازو تسلی کے طور پہ حائل کرتا اسے چپ کروانے کو تھا جب وہ اس کا سہارا پاتی ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگتی دونوں بازو اس کے گرد سختی سے لپیٹتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے پھوٹ پھوٹ کے اس طرح سے رونے پہ وہ خود پہ تاری سرد مہری کسی طور بھی برقرار نہیں رکھ سکا کہ وہ جانتا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے جو وہ اس قدر ٹوٹ کے بکھر رہی تھی جبکہ اس کے یوں اپنے لیے فکر مند ہونے پہ اسے مزید ٹوٹ کے رونا آیا۔ شائننگ سٹار، اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا تو اسے اپنی شرٹ پہ اس کی مٹھیوں کی گرفت مضبوط ہوتی محسوس ہوئی۔
مجھے ایسی زندگی نہیں جینی، مجھے اس خوف کے ساتھ نہیں رہنا جہاں ہر پل آپ کے چھن جانے کا خوف ہو، مجھے اپنوں کے سائے۔ وہ متورم ٹوٹتے لہجے میں بولتی اس کی مضبوط بازوں میں ہوش کھوتی چلی گئی، جبکہ وہ جو اس کے الفاظ پہ ششدر سا ہوا تھا اس کے یوں اچانک بے ہوش ہونے پہ مزید متفکر ہوتا، اسے جلدی سے بیڈ پہ لٹاتا اپنے موبائل کی صرف متوجہ ہو گیا۔ حیدر، حالے کدھر ہے؟ نکاح شروع ہونے والا ہے اور وہ ابھی تک نہیں پہنچی؟ زہرا حسن نے پریشانی سے جہان کے قریب جاتے آہستگی سے اس سے پوچھا، جبکہ ان کے ساتھ متفکر سی علیزے بھی تھی۔ حالے کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، ڈرائیور جا چکے ہیں انہیں لینے، بات ہو چکی ہے میری، اب قاضی صاحب پہنچ چکے ہیں، اس لیے انہیں دیر کروانا مناسب نہیں، اس لیے آپ نکاح شروع کروائیں، حالے بھی پہنچنے کو ہوگی۔ آج پہلی دفعہ جہان حیدر شاہ کو اپنی فیملی کے لیے سرعام جھوٹ بولنے کی نوبت آئی تھی، تبھی وہ خلاف عادت بات کو تفصیلاً کرتا ہوا ان سے محو گفتگو تھا، اور پھر ماویہ اور جہان کے پرزور اصرار کے باعث کچھ ہی دیر بعد شاویر حیدر شاہ اور لویزہ دبیر خان نکاح اپنی فیملی اور سکندر ولا کے افراد کی موجودگی میں خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، جبکہ دوسری جانب حالے حیدر شاہ کو بہت خاموشی اور ہوشیاری کے ساتھ اس کی سفید رنگ کی کرولا سے دن دہاڑے کڈنیپ کرتے ہوئے ایک سیاہ رنگ کی مرسیڈیز میں بٹھاتے ہوئے ایک نامعلوم منزل کی جانب لے جایا جانے لگا۔ یہ حالے کی طرح؟ لویزہ کی دبی دبی سوالیہ آواز اس سے چند انچ کے فاصلے پہ بیٹھے ویر کے کانوں میں پڑی تو اس نے اس کی جانب دیکھا جو لالا رو اور حوریہ کی جانب متوجہ تھی۔ میرے خیال میں آج آپ کو حالے کے بجائے حالے کے بھائی پہ توجہ دینی چاہیے، وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتا دانستہ اس کا دھیان بھٹکانے کو غمگین لہجے میں بولا تو وہ اچھل سی پڑی، لیکن اس سے قبل کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کرتی، شاہ مینشن کا ایک ڈرائیور ہانپتا کانپتا وسیع و عریض سٹنگ ہال میں داخل ہوا، جس کا ہونک اور خوفزدہ چہرہ بہت سے دلوں کو انہونی کے خیال سے دھڑکا سا گیا، کیونکہ مینشن کی خواتین جانتی تھی کہ مینشن کی لڑکیوں کو اگر مینشن کے مردوں کے علاوہ اگر پک اینڈ ڈراپ کرنا ہو تو یہی واحد ڈرائیور کرتا تھا، اور اب حالے کو پک کرنے جانے والا ڈرائیور بے حال، خوفزدہ اور ہزار کہانیاں لیے چہرے کے ساتھ جب وہاں اکیلا داخل ہوا تو علیزے کا دل رک سا گیا۔ سر، وہ ڈرائیور نے کچھ کہنا چاہا جب علیزے لپک کے اس کی طرف گئی۔ حالے کدھر ہے بابا؟ اس کا بے چین لہجہ بہت سے خدشات سے پر تھا۔ ریلیکس علیزے، اس کی حالت دیکھ کے جہان بے ساختہ آگے بڑھا اور اسے بازو کے حلقے میں لیتا پیار سے بولا، اور پھر استفہامیہ نگاہوں سے ڈرائیور کو دیکھا۔ سر، وہ ہم گھر آ رہے تھے، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور تب کچھ لوگ آئے اور حالے بی بی کو اٹھا کے لے گئے۔ ڈرائیور سہمے ہوئے انداز میں جب بولا تو وہاں موجود ہر فرد جیسے صدمے سے گنگ رہ گیا۔ حیدر، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری حالے کو لے کے؟ جب انہونی کا احساس مکمل دماغ تک رسائی حاصل کر گیا تو علیزے نے تڑپ کے اس کی شرٹ کو جکڑتے ہوئے پوچھا تو اس نے بے بسی سے لب کچلے، جبکہ ماما سمیت باقی سب کی آہوزاری بھی اس کے دل پہ گراں گزر رہی تھی۔ کوئی کہیں نہیں لے کے گیا ہماری حالے کو، آپ ریلیکس رہیں، میں کچھ دیر تک لے آتا ہوں حالے کو، آپ پلیز روئیں نہیں۔ اس کے متواتر گرتے آنسوں کو ہتھیلی کی مدد سے صاف کرتا ہوا وہ نرمی سے بولا تو ایسی سچویشن میں بھی جہان کے جذبات کا سوچتے ہوئے ماویہ کو ہنسی آنے لگی۔ مجھے میری بیٹی چاہیے ابھی، وہ اس کی شرٹ بری طرح جھنجھوڑتی ہوئی چیخیں۔ ماما روئی مت، ہم جا رہے ہیں نا تو آپ پریشان مت ہو، حالے رات تک گھر آ جائے گی۔ باپ کی پریشانی اور بے بسی دیکھتا شاویر دادی کے کندھے سے بازو ہٹاتا ماں کے پاس پہنچا، اسے تسلی دینے لگا تو وہ بیٹے کے مضبوط سینے پہ سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کے جہان نے زور سے لب دانتوں تلے بھیجے ہلکا سا رخ موڑ گیا۔ لمحوں میں ہنستا بستا ماحول سوگواری میں بدل چکا تھا۔ دلہن بنی لویزہ کو جب حالے کی گمشدگی کی خبر ملی تو وہ حق تک رہ گئی، اور اگلے ہی لمحے اسے پھر سے اپنے اور ویر کے نکاح پہ تاؤ آنے لگا، جیسے سارا قصور ہی اسی نکاح کا ہو۔ اس پل ایسی صورتحال بنی تھی کہ بڑوں بچوں سمیت کسی کا دھیان بھی حالے کے ساتھ ساتھ مینشن سے غائب یزدان شاہ کی جانب نہیں جا سکا۔ اسے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹاتے اور چیختے ہوئے وہ لویزہ کو لینے پارلر گئی تھی، لیکن لویزہ تک پہنچنے سے قبل ہی ان کی گاڑی کے خراب ہونے پہ وہ گاڑی کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی جب گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک نقاب پوش اس کا بازو کھینچتا بنا اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کے ناک پہ کلورو فارم رکھتا ہوش و ہوا سے بیگانہ کر گیا۔
ہوش آنے پہ اس نے خود کو ایک سادہ مگر پرتعیش کمرے میں لیٹا پایا۔ تب اسے اس ہولناک حقیقت کا ادراک ہوا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے، اور تب سے ہی وہ مسلسل چیخ چلا رہی تھی، لیکن اس کی وہاں کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ چیخ چیخ کے اس کا گلا بیٹھ گیا تو وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامتی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے روتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، جب ہولے سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پہ اس نے جلدی سے سر اٹھا کے دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے دھڑا دھڑ ساتوں آسمان اسے اپنے سر پر ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آپ کیسی ہو شائننگ سٹار؟ وہ یوں بے پرواہی سے بولا جیسے وہ ہمیشہ اسی طرح بیٹھ کے اس کا انتظار کرتی ہو، یا یہ سب ان کا روز کا معمول ہو۔ آپ نے مجھے… حیرت و دکھ کے غلبے نے اسے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ تم جو سمجھ رہی ہو میں نے ویسا ہی کیا، اور میں نے ایسا کیوں کیا یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس لیے فی الحال یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گی؟ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، گھر چھوڑ کے آئے مجھے۔ ایسے ہی کیسے تمہیں گھر چھوڑاؤں جانم؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب بہت واضح ہے میری جان، تم اچھے سے جانتی ہو میری اپنے بارے میں فیلنگز کے متعلق، لیکن تمہیں مجھ سے نفرت ہے، اور تمہاری نفرت کی وجہ سے تمہارے ڈیئرسٹ بابا جان کو بھی مجھ سے نفرت ہوگی۔ مگر یار مجھے جس سے محبت ہوتی ہے اسے میں ضرور حاصل کر لیتا ہوں، اس لیے آج تم یہاں ہو، جبکہ اب میرے خیال میں تم میری لمبی سی تمہید کا مقصد سمجھ چکی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا روشن چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ کرو، کیونکہ تم اب ادھر سے تب ہی جا سکتی ہو جب تم اپنے ڈیئرسٹ بابا کو نانا بنانے کی تیاری کر لو۔ نہیں حالے حیدر شاہ، اتنا تو مجھے جان ہی چکی ہوگی کہ میں بہت برا آدمی ہوں، تمہیں اغوا کر سکتا ہوں، تو مزید کچھ کرنے سے تم مجھے روک نہیں سکتی، اس لیے وحشی بننے پہ مجبور مت کرنا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا اسے سوچنے کا موقع دیتے ہوئے آخری نگاہ اس کے بے حال وجود پہ ڈالتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑے کھڑے ڈھہ سی گئی۔ حالے کدھر ہے؟ وہ جو ابھی بے حال اور افسردہ سی علیزے کو جھوٹی تسلیوں سے نواز کے کمرے میں آیا ہی تھا کہ غیر متوقع طور پہ اس تھانے دارنی کا سوال سن کے بھنا اٹھا۔ میری جیب میں ہے، تو پھر مہربانی کر کے اسے جیب سے نکال دیں۔ اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتی وہ دو بدو بولی تو اس کا دل چاہا اپنا سر پھاڑ ڈالے۔ مسز لویزا شاہ، اگرچہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میری منقوہہ نکاح کے بعد پہلی دفعہ ہمارے کمرے میں آئی ہے، لیکن آپ کی باتیں سن کے مجھے نقصان امن کا خطرہ لاحق ہو گیا، اس لیے آپ فی الحال روم میں جائیے۔ وہ بہت ٹھنڈے لہجے میں بولا تو اس کی بات سن کے اس کا دماغ بھنا اٹھا۔ کیسے بھائی ہیں آپ؟ ادھر بہن کو اغوا ہوئے 2 ہفتے ہونے کو آئے اور آپ اس قدر ریلیکس ہو کے منقوہہ کے کمرے میں آنے کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ منقوہہ کے ساتھ جشن کیسے منایا جاتا ہے؟ اس کی سرد و سپاٹ پہ اس کے وجود میں سنسناہٹ سی پھیل گئی، جبکہ وہ اب اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ کیا کریں آپ، ادھر ہی رکے نا، جشن منانے لگا ہوں اپنی منقوہہ کے ساتھ۔ شاہ ویر پلیز میری بات سن لیں۔ جب وہ اس کے بے حد قریب آن پہنچا تو وہ تڑپ کے بولی، لیکن اس نے قدم نہیں روکے، بلکہ اس کے پیچھے کی جانب اٹھتے پیروں کو دیکھتا وہ اس کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ حالے میری بہن ہے جس کی گمشدگی کی مجھے بہت ٹینشن ہے، لیکن میں اس کا پرچار نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کی ہمت ٹوٹے گی۔ لیکن ایک بات میری آپ یاد رکھیے گا کہ رات کے اس پہر اس حلیے میں کسی مرد کے کمرے میں نہیں جاتے، مرد بھی وہ جسے آپ اپنے تمام حقوق سونپ چکے ہوں، وگرنہ وہ واقعی جشن منانے کا سوچ لیتا ہے۔ اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ جماتے ہوئے وہ اسے سرتاپا گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بھاری لہجے میں بولا تو اس لہجے کی گمگیرتا پہ اس کا وجود لرز اٹھا، جبکہ اپنی حالت کا سوچ کے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ وہ بغور اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں، اٹھتی جھکتی پلکوں کا دلکش منظر دیکھتے ہوئے دھیرے سے اس کی جانب جھکا اور دھیرے سے اس کی پلکوں کو چھوا تو وہ کانپ اٹھی۔ پلیز مما، اس جیسی دبنگ لڑکی کی بولتی شاویر حیدر شاہ کے پہلے استحقاق بھرے لمس پہ یوں بند ہوئی کہ بس رونے کی کسر باقی رہ گئی۔ باقی سب کچھ بھول جائیے اور فقط اس رشتے کو یاد رکھیے جو ہمارے درمیان ایک اٹل حقیقت کی مانند کھڑا ہے۔ وہ اس کے کرتے کا اوپری بٹن بند کرتا ہوا اب کہ اس کی پیشانی پہ جھکا اور اپنا شہر پھونکتا ہوا اسے محسوس کرنے لگا، جبکہ وہ بے جان ہوتے بازوں کو بمشکل حرکت ملاتی اسے پرے دھکیلتی سرحد سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ اس کی خوشبو کے حصار میں ایسی جگہ کھڑا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ علیزے پلیز مجھے یوں کمزور مت کریں، وہ علیزے کے بہتے آنسوں کو دیکھتا ہوا بے بسی سے بولا تو اس نے ایک سسکی سی لی۔ حیدر میں کیا کروں، مجھے صبر آتا ہی نہیں ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری محبت کی نشانی ہے جو اتنے دنوں سے نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی غائب ہو اور آپ اسے تلاش تک نہیں کر پا رہے؟
وہ اس کے کالر کو جکڑتی ایک دم سے اس کے سینے سے سر اٹھا کے شکوہ گناہ ہوئی تو اس نے بہت دھیان سے اس کا نم چہرہ دیکھا اور پھر بہت دھیرے سے جھکا اور اس کی نم پلکوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے گویا آنسوں کے احساس کو اس کے وجود سے مٹانا چاہا ہو. پھر اس کے گردش کرتے ہوئے لب اس کے گیلے رخساروں پہ جا ٹھہرے. غم سے بے حال علی سے اس کی جسارتوں پہ اسے ٹوکے بنا اس کے کالر کو مٹھی میں زور سے بھینچے ہوئے اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی. اگلے ہی لمحے اسے اپنی ٹھوڑی جلتی ہوئی محسوس ہوئی کیونکہ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے منور کو دیکھتا ہوا مدہوش سا دنیا بھلائے بیٹھا تھا. حیدر پلیز، حیدر کی جان آپ پہ قربان، مجھ پہ بھروسہ رکھیں پلیز. ابھی آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ وہ ہماری محبت کی نشانی ہے تو میں اسے کیسے کچھ ہونے دے سکتا ہوں. لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا کیونکہ ہمارا جلد بازی میں لیا گیا کوئی بھی سٹیپ حالے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے بس تھوڑا سا صبر اور بھروسہ رکھیں. ہمیں صبر کو ٹوٹنے بالکل نہیں دینا، بلکہ آپ ہمت اور زیادہ سا صبر کریں کہ آپ کی حالت سے کشمالے اور ویر بے حد ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اس نے اس کا دھیان دوسری جانب لگانا چاہا. اور آپ؟ اس نے سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہا لیکن اگلی لمحے اس کی سیاہ آنکھوں میں ہوا دیدہ جذبات کی لپک نے اسے پلکوں کی چلمن گرانے پہ مجبور کر دیا. میں ان آنسوں میں بہنے لگتا ہوں. جب یہ آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کا ہر غم مٹا کے ان آنکھوں میں فقط خوشکن لمحات کو بھر دوں، اور انشاءاللہ میں ایسا ضرور کروں گا. اس کے سبز نگینوں کو چومتے ہوئے وہ دیوانگی سے بولا تو وہ اندر تک اترتے سکون کے باعث اس کے سینے پہ سر ٹکاتی اس لمحے ہر تفکر، ہر پریشانی سے خود کو آزاد محسوس کرنے لگی. وہ پاکستان آ چکا ہے اور ہمارے پلان کے مطابق اس تک حالے کی گمشدگی کی رپورٹ پہنچ چکی ہے. ویسے وہ ہماری سوچ سے زیادہ شاطر نکلا ہے کیونکہ حالے کی گمشدگی کی خبر ملنے کے بعد بھی اس نے فوری ری ایکشن نہیں لیا، بلکہ وہ ہماری سرگرمیوں پہ نظر رکھے اس بات کی یقین دہانی کر رہا تھا کہ وہ واقعی حالے کڈنیپ ہوئی ہے یا نہیں. اور پھر ہماری بھاگ دوڑ نے اس بات کا یقین کر لیا ہے کہ تو اب ہمارے نیکسٹ سٹیپ کی باری ہے. بڑے سے آفس نما روم میں ایک بڑے سے گول میز کے اطراف میں سربراہی کرسی پہ جہان حیدر شاہ، جبکہ اس کے اطراف میں ماویہ حسن، شاویر شاہ، یزدان شاہ، دبیر خان اور ماں سکندر موجود تھے. اب ہمارا نیکسٹ سٹیپ لویزا کو اس کے سامنے لے کر آنا ہے. دبیر کے چپ کرتے ہی جہان سنجیدگی سے بولا تو ویر نے زور سے مٹھیاں بھینچی. اگرچہ حالے کی غیر موجودگی کا ٹارگٹ بھی ہمارے لیے بہت مشکل رہا ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ فکر مندانہ اور تفکرانہ سٹیپ لویزا کا اس کے سامنے آنا ہے کیونکہ اس میں رسک بہت زیادہ ہے. اس لیے ویر، آپ ہمیشہ لویزا کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ وہ کسی رسک میں نہ پڑے. پارٹنر، اس کے علاوہ کوئی پلان نہیں ہے؟ اس کے خاموش ہوتے ہی یزدان پونی میں جکڑے بال کستا ہوا بولا تو ماویہ نے تیرچی نگاہوں سے اسے گھورا. جب تک اس پلان میں تمہارا حالے کے ساتھ نکاح ہونا تھا تب تک یہی پلان ٹھیک تھا، اور اب تمہیں باتیں آ رہی ہیں. اس نے ازلی بیر رکھتے ہوئے بیٹے کو لتاڑا تو وہ اس کی پہلی بات پہ ہلکا سا خفیف ہوا، لیکن دوسرے لمحے ٹٹائی سے بولا، میرا اگر نکاح ہوا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ آپ تو میرے سب سے بڑے مخالف تھے. موجودہ مسئلے فراموش کیے وہ آپسی بمباری میں مصروف تھے جب جہان نے گھور کے انہیں دیکھا. کلوز دس نان سینس، اس نے سنجیدگی سے انہیں گھرکا. خان، کہ تمہارے اور ویر دونوں کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہماری بیٹی یہ سب کر لے گی. وہ ویر اور خان دونوں سے بیک وقت مخاطب ہوتے ہوئے بولے تو دونوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا. سر، بے شک یہ مشکل ہے، لیکن میرے خیال میں اس لمحے سے مشکل نہیں ہوگا جب آپ بھابھی میم کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے بھی انہیں صاف نہیں کر سکتے. خان جہان کی کسی قدر بجھی سے آنکھوں کو دیکھتا ہوا بولا تو اس کے چہرے پہ ایک خفیف سا سایہ لہرایا. لویزا کے لیے کم از کم یہ تسلی تو ہے نا کہ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی اور اس کے لیے ہمیں گھر والوں کے سامنے نظریں نہیں چرانی پڑیں گی. وہ مزید بولا تو وہ ہولے سے سرسبات میں ہلا گیا. دیکھا، میری صحبت میں رہ کے بچہ سیانہ ہو گیا ہے. ماویہ جہان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے ماحول کی گمگیرتا کو کم کرتے ہوئے خان کی طرف اشارہ کر کے بولا تو اس کے انداز پہ سب مسکرا دیے. اب ہمیں لویزا کی ٹریننگ کرنی ہے اور اس کی باڈی لینگویج کو اس حد تک بولڈ کرنا ہے کہ غلطی کی گنجائش نہ رہے. ماں سکندر جہان کو دیکھتے ہوئے بولے تو سب نے اس کی بات سے تائید کی اور مزید لائے عمل تیار کرنے لگے. وہ چپ چاپ بیٹھی گزرے لمحات کو سوچ رہی تھی جب وہ ایک بالکل
الگ روپ میں اس کے سامنے آیا اور زبردستی اس سے نکاح کیا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس نے اپنے گرد یزدان شاہ کے وجود کی مضبوط دیوار کو پایا تھا۔ وہ اس سے عمر میں 11 مہینے چھوٹا تھا، لیکن وہ ہمیشہ یوں ٹریٹ کرتا تھا جیسے وہ اس سے عمر میں سالوں چھوٹی ہو۔ اسے شروع میں اس کی انتہا سے زیادہ محبت اور فکر بہت پسند آتی تھی، لیکن پھر جب رفتہ رفتہ اس نے محسوس کیا کہ یزدان شاہ اسے صرف خود تک محدود کرنے لگا ہے تو اسے اس چیز سے خار کھانے لگی۔ وہ اس بات کو بھول چکی تھی کہ اس کے باپ اور چچا نے ہمیشہ اپنے بچوں کو یہی بات سکھائی تھی کہ اپنی فیملی کی عورتوں کی حفاظت خود سے بڑھ کے کرو، اور جہان شاہ کو آئیڈیلائز کرنے والا یزدان شاہ جب جہان اور علیزے کی دیوانگی دیکھتا تو یہی سب وہ حالے کے لیے محسوس کرتا، اسے خود تک محدود کرنے لگا جو اسے ناگوار گزرنے لگا۔ انہیں ٹریننگ سکھائی گئی تھی، لیکن یزدان شاہ کے سامنے وہ کچھ نہ کر پاتی تھی، بلکہ اس کے سامنے اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کی پوزیسونیس سے نالاں ہونے کے باوجود اس کے دل میں یزدان کے لیے کبھی منفی خیال نہیں آئے، اگرچہ وہ اس کی طبیعت سے خائف رہتی تھی۔ وہ 16 سال کی تھی جب ایک دن علیزے اور جہان کے روم میں بیٹھے اسے ایک ڈائری ملی۔ ایک تجسس کے ہاتھوں اس نے وہ ڈائری اٹھائی اور کھول لی۔ ڈائری کے شروع میں جب اس پہ انکشاف ہوا کہ ڈائری میں علیزے اور جہان کی محبت کی داستان لکھی ہے تو اس نے نہ جانے کیا سوچ کے وہ ڈائری لی اور علیزے سے چھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ ڈائری پڑھتے ہوئے جہان اور علیزے کے جذبات اور ان کی تڑپ کے بارے میں پڑھتے ہوئے اس کا دھیان بے ساختہ یزدان کی جانب جا مڑا، اور تب اس کے نوخیز دل پہ انکشاف ہوا کہ اس نے دل کے کوہرے صفحے پہ صرف اور صرف یزدان شاہ کا نام ہی لکھا ہے، اور تب جہان کی دیوانگی کے قصے پڑھتے ہوئے اسے یزدان کی جنونیت بری محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن ڈائری کے اختتام تک اس نے بلیک کنگ اور باقی دشمنوں کی باتیں پڑھی تو اس کے دل کو دھڑکا سا لگ گیا، اور اس کا نوخیز دل بھی اختیار دعا گو ہوا کہ ان کے درمیان وہ سب نہ آئے جو جہان اور علیزے کے درمیان آئے تھے۔ لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اور وہ 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن اس نے جہان کی کسی سے گفتگو سن لی، اور اسی گفتگو نے اس کے دل میں پنپنے والی یزدان شاہ کی محبت کو سہما دیا تھا، اور پھر اسی خوف کے باعث وہ یزدان شاہ سے دور ہونے لگی۔ لیکن دور وہ ہو رہی تھی، یزدان شاہ نہیں، اور پھر یزدان شاہ کو دور کرنے کے لیے اس نے وہ سب کیا جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ یرمغان کو یزدان پہ فوقیت دینا، یزدان کو سائیکو مشہور کرنا، اس سے نفرت کا اظہار کرنا، وہ یہ سب اسے خود سے متنفر کرنے کے لیے کرنے لگی، لیکن اس کا الٹ ہی انجام نکلا کہ وہ اس کو کڈنیپ کر گیا۔ اس کے خیال میں یزدان شاہ نے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے اسے زبردستی شادی کی اور اسے اس کے گھر والوں سے دور کر رکھا۔ کبھی کبھار اسے یوں لگتا کہ وہ جان بوجھ کے اسے متنفر کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ خیال اسے تب آیا جب اس نے اسے کالج جانے کی اجازت دیتے ہوئے کالج میں بھی لمحہ لمحہ اس کا خیال رکھا۔ وہ اتنے عرصے سے اس کے ساتھ اکیلی رہ رہی تھی، اور اس سے قبل کہ اس کا خود یزدان شاہ کی دیوانگی اور محبت کے ساتھ گھٹنے ٹیکنا، یزدان شاہ کے موبائل پہ آنے والے میسیجز نے اس کا خوف دوبارہ سے اجاگر کر دیا، اور وہ اس سے بلا جھجکے نفرت کا اظہار کرتی طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہی سوچ کے اس کی جان لبوں پہ اٹکنے لگتی تھی۔ رات یزدان کا بپھرے انداز میں اس کے کمرے تک آنا، اپنے شرعی حقوق کا مطالبہ کرنا، یہ سب سوچ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور تب وہ شکر کرتی تھی کہ وہ بروقت حواس کھو بیٹھی تھی، وگرنہ یزدان شاہ کی دیوانگی سے وہ کبھی بھی بچ نہ پاتی۔ اس رات کے بعد سے ان کا اس طرح سے سامنا نہیں ہوا، اور ابھی بھی رات کے 1 بجے اکیلی اس بڑے سے گھر میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور باہر قطرہ قطرہ رات پگھلی جا رہی تھی۔ کیا تم جانتی ہو کہ سر میرڈ، انگیجڈ یا کمیٹڈ ہے؟ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ لیکچر نوٹ کر رہی تھی جب اس کے کانوں میں ساتھ بیٹھی فیلو کی پرجوش سرگوشی پڑی تو وہ چونکی اور دیکھا تو اس کے ساتھ بیٹھی فیلو سر جوڑے سرگوشیاں کرتی یزدان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے صرف اور صرف اس کے لیے کالج میں لیکچرار کی جاب کی تھی۔ ان لڑکیوں کی آنکھوں سے لپکتے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کے تن بدن میں آگ لگنے لگی، جبکہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے وہ فراموش کر چکی تھی کہ اس کی ہتھیلی میں پین بھی موجود ہے جس کی نوک اس کی ہتھیلی میں کھپتی جا رہی تھی۔ لیکچر دیتے ہوئے اچانک اسے نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ایک طائرانہ نگاہ پوری کلاس میں گھمائی جو حال شاہ کی رو میں بیٹھی 3 لڑکیوں کو خود کو گھورتے پا کے ٹھٹک سی گئی، لیکن اسے ان لڑکیوں کی نگاہوں سے زیادہ حالے کا ان لڑکیوں کا دیکھنے کا انداز اور زور سے مٹھیوں کو بھینچنا چونکا گیا تھا۔ حالے کے تاثرات چیخ چیخ کے جس بات کو ظاہر کر رہے تھے وہ یزدان کا دل چاہتے ہوئے بھی ماننے سے کترا رہا تھا۔ اس کی اچانک پکار پہ ارد گرد سے بیگانہ ان 3 لڑکیوں کو گھورتی حالے چونک کے متوجہ اور خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جو اس کے ہاتھوں کی طرف متوجہ تھا۔ اپنا پین دے مجھے،
اس کی سنجیدگی سے کہنے پہ اس کا دھیان اپنے ہاتھوں کی طرف گیا اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ مسلسل پین کی نب اپنی ہتھیلی میں کھبوئے جا رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے دوبارہ سر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ خاصی سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے اٹھی اور اپنی زخمی ہتھیلی زور سے مٹھی میں بھینچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے پین اس کے سامنے کیا۔ "You will pay for this, مسز حالشہ"۔ اس کے ہاتھ سے پین تھامتے ہوئے اس نے نہایت مدھم لیکن سرد لہجے میں اسے وارن کیا تو وہ خوفزدہ سی ایک نظر اسے دیکھ کے اپنی جگہ پہ واپس پلٹ آئی۔ "آج میں ضرور سر سے بات کروں گی"۔ نوٹس پہ نظر دوڑاتے ہوئے اس کے کان میں پھر سے نسوانی سرگوشی کی آواز پڑی تو دانت کچکچا کے رہ گئی کہ انہی کی وجہ سے پہلے ہی وہ اس پہ گرم ہو چکا تھا، اس لیے اب اس نے بہتری اسی میں جانی کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے اور اپنے متوقع حال کی فکر کرے، اسی لیے وہ ان کی آوازوں کو نظر انداز کیے رٹا مارنے میں مگن ہو گئی۔ "کدھر غائب ہو اتنے عرصے سے بے وفا لڑکی"۔ وہ جیسے ہی کالج پہنچی تو سب سے پہلا سامنا اس کا حازم شیرازی سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی شکوہ کرتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی اور اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے مطلوبہ کیمپس کی جانب بڑھنے لگی۔ "کہیں غائب نہیں ہوں، بس گھر نہیں تھی"۔ "کیوں؟ تم کدھر تھی"؟ "مجھے میرے خان انکل نے شاہ مینشن بلایا ہوا تھا"۔ "خیریت؟ ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی کہ تمہیں ادھر جانا پڑا"؟ "ہاں، دراصل وہ اپنے کیمپس کے سامنے کھڑی بولتے ہوئے ہچکچائی تو سامنے کھڑے حازم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ "کم آن ویر، دوست ہیں ہم، تم مجھ سے ہر بات بہت آسانی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہو، لیکن اگر پھر بھی تمہارا دل نہیں مانتا تو میں تمہیں فورس بالکل بھی نہیں کروں گا"۔ "وہ دراصل خان انکل کی مسز کی بھتیجی کڈنیپ ہو گئی ہے تو میں اس لیے گئی تھی"۔ "تمہارے انکل کی مسز کی بھتیجی، یو مین جہان حیدر شاہ کی بیٹی"؟ وہ حیرانی کا تاثر دیتے ہوئے اپنے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ہائی پروفائل پرسنالٹی کے گھر کڈنیپنگ ہو اور اتنا سکون؟ وہ جانتی نگاہوں سے اس کا سبھی چہرہ دیکھتے ہوئے بولا اور اسے ایک سائڈ پہ بنے بینچ پہ لے کر بیٹھ گیا۔ "اتنا سکون نہیں ہے، جہان انکل اور ان کی فیملی مسلسل کوششوں میں ہے، ویسے بھی یہ ابھی کی تو نہیں بلکہ کچھ مہینے قبل کی بات ہے اور وہ سب ریسورسز استعمال کر رہے ہیں، لیکن شاید لڑکی ہونے کی وجہ سے سب کھل کے سامنے نہیں آ رہا"۔ وہ ایک اچٹتی نگاہ اپنے اور اس کے درمیان بینچ میں موجود فاصلے پہ ڈالتی دوسری کچھ فاصلے پہ کھڑی بلیک ہوڈی سے چہرہ چھپائے شخص کو دیکھتی اسے بتانے لگی تو اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ تمہاری مدر ٹھیک ہے"۔ اپنے مطلب کی معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے موضوع تبدیل کرنے کو پوچھا تو وہ اسے تفصیلاً بتانے لگی اور پھر باتوں ہی باتوں میں وہ ہنستے ہوئے بولا، "تو اس کا مطلب ہے اگر کبھی مجھے سفارش وغیرہ کروانی ہو تو کیا تم شاہ اینڈ سنز کمپنی والوں سے میری سفارش کرو گی"؟ وہ شوخی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ "بالکل، اب دوستی کا کچھ تو بھرم نبھانا پڑے گا"۔ "چلو پھر آؤ، اسی خوشی میں کینٹین چلتے ہیں، تب تک تمہاری بھی کلاس سٹارٹ ہو جائے گی"۔ وہ اسے ساتھ لیے کینٹین کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہ اپنی پشت پہ گڑی پرتپش نگاہیں محسوس کرتی اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ جہان حیدر شاہ کی بیٹی کڈنیپ ہو چکی ہے، لیکن بات یہ سوچنی ہے کہ مجھ سے بڑا اس کا کون سا دشمن کھڑا ہو گیا جس نے یہ جی داری کا کام کر دیا۔ سامنے پڑے لیپ ٹاپ کے بٹن پریس کرتے ہوئے وہ پاس کھڑے مستعد سے میکس سے بولا جبکہ نیلی آنکھیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جمی ہوئی تھی۔ "ایسے لوگوں کے دشمنوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے سر، لیکن اس سے بھی زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ اب مجھے اپنی معصوم و نادان دوست کی مدد سے شاہ مینشن تک رسائی حاصل کرنی ہے اور اب ہمارا دوسرا ٹارگٹ جہان حیدر کی دوسری بیٹی بھی ہوگی، اور اگر ایسا کچھ نہ بھی ہو سکا تو پلان بی کے طور پر ہم ویرا کو استعمال کر سکتے ہیں، آخر کو جہان شاہ کی بہنوئی کی بھتیجی ہے"۔ وہ خباثت سے آنکھ دباتا ہوا بولا تو میکس نے اسوات میں سر ہلایا۔ "سر ویسے یہ ویرا کے بارے میں سب کلیئر ہے نا، یہ ہمارے لیے پرابلم تو نہیں بنے گی"؟ "بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس کی معصومیت اس کا بڑا ہتھیار ہے جسے ہمیں استعمال میں لانا ہے"۔ وہ اپنے خطرناک عزائم کا اظہار کرتے ہوئے بولا اور پھر لیپ ٹاپ کی سکرین میکس کی جانب کی جس پہ نگاہ ڈالتے ہی دونوں کی نگاہیں شاطرانہ انداز میں چمکنے لگی۔ سر واصف کے کہنے پہ وہ نوٹس رکھنے کے لیے اسٹاف روم میں آئی تو اسٹاف روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے تشکر کا سانس خارج کرتے ہوئے جلدی سے نوٹس سر واصف کی ٹیبل پہ رکھے اور وہاں سے بھاگنے کو پر تولنے لگی۔ جب اپنے دھیان میں مگن وہ اسٹاف روم میں داخل ہوتا اسے وہاں دیکھ کے چونک اٹھا، لیکن پھر جلدی سے موبائل بند کر کے پاکٹ میں ڈالا اور غیر محسوس انداز میں دروازہ بند کیا۔ اسے وہاں غیر متوقع طور پہ نازل ہوتے پا کے وہ جذبت سی ہوتی اس کی سائڈ سے نکلنے لگی جب اس نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی کلائی تھام لی۔ "بیڈ مینرز حالشہ، ٹیچر کے سامنے سے یوں بنا سوال و جواب چلے جانا بہت بڑی بے ادبی کہلائی جاتی ہے"۔ وہ اس کی کلائی پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔
جی لیکن وہ ٹیچر آپ جیسے نہیں ہوتے، آپ کو پتہ نہیں ٹیچر بنایا کس نے ہے، ابھی خود پڑھ رہے ہیں اور یہاں آ کے مجھ پہ روب جھاڑنا شروع کر دیا، بازو چھوڑے میرا۔ شوہر کو خود سے کم عمر اور کم پڑھا ہونے کا تانا دیتے ہوئے شرم نہیں آئی شائننگ سٹار؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، وہ بے ساختہ بول اٹھی اور پھر اس کے دیکھنے پہ مزید بولی، میں نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میرا بازو چھوڑیں۔ لیکن مجھے ایسا کچھ بھی سنائی نہیں دیا، وہ اسے زج کرنے کی کوشش میں تھا۔ سر پلیز، وہ بے ساختہ ملتجی ہوئی کہ کسی بھی وقت کوئی بھی سٹاف روم میں آ سکتا تھا۔ ایک دفعہ میرا نام پکارو۔ نہیں پکاروں گی، کھڑے رہے ایسے ہی، جب مزید لوگ آئے تب انہیں جواب دے لیجیے گا، وہ شوقی انداز میں بولی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ موضوع زخمی ہاتھ کے پوچھنے تک جائے، اس لیے بہت نارمل انداز میں ری ایکٹ کری تھی۔ جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، پہلے تو مجھ سے کوئی کچھ پوچھے گا نہیں، اور اگر پوچھ بھی لے تو کہوں گا بیگم ذرا ناراض ہے تو منانے کی کوشش کروں تاکہ گھر میں داخلہ مل سکے۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ حیا اور خفت کے باعث اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی۔ میری کلاس ہے، وہ آہستہ سے بولی، لیکن اس نے اب کہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا تو اس کا دل سکڑ کے پھیلا۔ ایسے کیوں کیا تھا؟ وہ میرا دھیان نہیں تھا تو غلطی سے شاید لگی۔ میں صرف تم کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں کسی کھوج کی دریافت میں تھا، بلکہ مجھے تمہارے ساتھ ہر آنے والا لمحہ جینا ہے، اس لیے باقی تمام آنے والے خدشات پہ غور و فکر کرنا عبث ہے۔ ایک زمانے سے لڑکے تمہیں پایا ہے تو آنے والے ہر زمانے تک تمہاری قدر کرتے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتا وہ مسحور کن لہجے میں بولتا اس کے ارد گرد روشنیاں سے بکھیر گیا، لیکن دردناک حقیقت نے جب شعور پہ دستک دی تو وہ کسمساتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ بہت اچھی بات ہے جو ایسا کچھ نہیں ہے، اب جلدی سے فری ہو جاؤ کہ مجھے تمہیں گھر ڈراپ کرنے کے بعد ان تینوں کے ساتھ چائے پینے جانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ میں کمٹمنٹ یا میرٹ تو نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھ اطمینان سے چھوڑتے ہوئے وہ سکون سے بولتا ہوا کرسی پہ جا بیٹھا، جبکہ وہ شوق سی آنکھیں پاڑے چند لمحے اسے گھورتی رہی اور پھر تیز تیز چلتی باہر نکل گئی اور کرسی پہ بیٹھے شخص کے چہرے کی سرد مہری مزید بڑھتی چلی گئی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا امپلائی اب میری بہو کا دوست بن کے مینشن میں آئے گا۔ ایسی بات اس قدر سٹریسڈ سچویشن میں، وہ بھی جہان حیدر شاہ اور ماں سکندر کی موجودگی میں، صرف معاویہ حسن ہی کر سکتا تھا۔ میں ہر دفعہ یہ بھول جاتا ہوں کہ تمہیں میں نے اپنی کسی میٹنگ میں نہیں بٹھانا ہوتا۔ جہان بے مروتی سے اسے بولا تو وہ اچھل پڑا۔ اس پہ یزدان اور شاویر کی دبی دبی ہنسی نکلی۔ جے، تم ان کل کے بچوں کے سامنے میری اپنے جگری دوست، اپنے عزیز جان بہنوئی اور سالے کی بےزتی کر رہے ہو؟ اس کا صدمہ عروج پہ تھا۔ سر، آپ ان کل کے بچوں کے سامنے تھوڑا اپنی بڑھتی عمر کا لحاظ کر لیا کریں تو مسئلہ زیادہ اچھے سے حل ہو سکتا ہے۔ خان نے بھی جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو بلند و باں کہکوں کی گونج پہ وہ بلبلاتا ہوا اٹھا۔ میں کرتا ہوں مہرو کو کال اور کہتا ہوں کہ آج کل تم کسی حسین دوشیزہ کے ساتھ مشن پہ مصروف ہو۔ اس نے جوابی کارروائی پھپا کٹنے کے طور پہ کرنی چاہی۔ معاویہ حسن، اس سے قبل کہ یہ نوک جھونک بڑھتی چلی جاتی، جہان کی سنجیدہ پکار پہ فوراً انہیں روکا۔ حازم شیرازی عرف عام مائیکل کا لویزا پہ اعتبار کرنا ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جس کے لیے لویزا نے جی توڑ محنت کی ہے۔ اب وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنے 3-4 پلانز بنائے گا، جن میں زیادہ چانسز میرا لیپ ٹاپ اور اہم سیکریٹس اڑانا، فیملی کی کسی دوسری لڑکی کو کڈنیپ کرنا، معاویہ کے آفس معاملات کا استعمال یا پھر لویزا کا ہی استعمال کر سکتا ہے وہ۔ اس لیے ہمیں اس کے تمام ممکنہ پلانز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا ہوم ورک مکمل کرنا ہے۔ وہ تفصیل کے ساتھ ہر چیز بیان کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جو زیادہ تشویشناک ہے۔ اس کی سنجیدہ لیکن پرسوچ آواز پہ سب نے اس جے کی جانب دیکھا، جو کہ گھر کی خواتین میں سے سوائے لویزا کے کوئی بھی ہمارے پلان میں شامل نہیں ہے۔ تو جب مائیکل لویزا کے ساتھ خان کی بھتیجی اور اپنی دوست کی حیثیت سے داخل ہوگا تو لویزا کا رشتہ اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس نے مسئلہ سب کے سامنے رکھا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ وہ گھر کی خواتین تک نہیں جائے گا، لیکن ہمیں اپنا ورک مکمل کرنا ہوگا۔ اس نے سب کے چہروں پہ طائرانہ سی نگاہ ڈالی۔ میرے خیال میں ایسا کچھ پاسبل نہیں ہوگا کہ کوئی خاتون اس کے سامنے آئے۔ حالیں کیسی ہیں؟ ماں سکندر نے بات ختم ہونے کے بعد یزدان سے استفسار کیا۔ ٹھیک ہیں، وہ مختصراً بولا۔ خاک ٹھیک ہوگی، ایک جلاد کے زیر سایہ رہ رہی ہے۔ مجھے تو بچی کی ٹینشن ہوتی رہتی، اگر ایسا مسئلہ نہ ہوتا تو اس سڑیل کو اس کے نزدیک بھٹکنے بھی نہ دیتا۔ معاویہ کی رگ بیٹے کو دیکھ کے ہمیشہ کی طرح پھڑپھڑائی تو اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے باپ کو دیکھا، جبکہ سب تعصب سے سر ہلاتے انہیں دیکھنے لگے۔ یہی میرا آپ کے اور ماما کے بارے میں خیال ہے، وہ بھی بنا کسی لحاظ و بے مروتی سے بولا۔
خبردار جو ایسا کچھ کہا تو محبت کرتا ہوں میں تمہاری ماما سے۔ تو میں بھی حالے سے وہ دو بدو بولنے لگا، لیکن پھر جہان اور ماس کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے لب بھیج کے شاویر کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ سب اس کی حالت پہ مسکرا دیے۔ یزدان کدھر ہوتے ہیں آپ؟ دکھائی دیتے ہی نہیں۔ وہ جو رات کو مینشن آیا تھا اب صبح صبح نکلنے کی تیاری میں تھا جب علیزے نے اسے لاؤنج میں جا لیا۔ ڈارلنگ، میں نے خوبصورت لڑکی سے چوری شادی کر رکھی اور اسے ملنے کے لیے میں گھر سے اکثر غائب رہتا ہوں۔ وہ اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے بولا تو علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شادی؟ جسٹ کڈنگ یار، اب آپ جیسی سویٹ مدر ان لا کے علاوہ میں کیسے کسی کو مدر ان لا بنا سکتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کی لٹل راپنزل صرف آپ کی ہے۔ اس نے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے اسے نہ جانے کیا باور کروانا چاہا، لیکن اس کی بات سن کے اس کی نگاہوں میں ایک خوشنما سا منظر لہرایا تو وہ بمشکل مسکراہٹ دبا سکا۔ ڈارلنگ مدر ان لا، مجھے سب کچھ یاد ہے، آپ پریشان مت ہو بلکہ خوش خوش رہا کریں، ابھی تو آپ نے ہمارے پیارے پیارے بچے کھلانے ہیں۔ ویسے آپ ان کی نانی بننا پسند کریں گی کہ دادی؟ اسے اگرچہ حالے کے پاس جانے کی بے حد جلدی تھی، لیکن وہ علیزے کی حساسیت سے بھی آگاہ تھا، اس لیے اسے بہلاتے ہوئے بولا، ویسے تم بہت ایڈوانس نہیں بلکہ فاسٹ نہیں ہو اور برخوردار۔ لاؤنج میں آتے ہوئے ماویہ نے جب اس کی آخری بات سنی تو وہ طنزیہ انداز میں بولا، آپ کے زیر سایہ رہا ہوں تو کچھ تو اثر ہوگا نا۔ وہ بھی جواباً اسی انداز میں بولا تو علیزے دبے دبے انداز میں مسکرائی۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ ماویہ تمہیں اب بچوں سے پنگے لینے بند کر دینے چاہیے اور تھوڑا بہت اپنی عمر کا خیال رکھنا چاہیے؟ کون سے بچے یہ؟ اس نے سلگتے ہوئے یزدان کی طرف اشارہ کیا جو مزے سے علیزے کے گرد بازو پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بچہ نہیں، مطلب آپتی پر کالا ہے۔ یہ بچہ تو تب بھی نہیں تھی جب اسے بچہ ہونا چاہیے، اور اب تو اس کی عمر بچے پالنے والی ہے۔ ویسے بھی یہ نا میری مسز نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں نے اسے کہا تھا مجھے حالے جیسی کیوٹ پرنسس چاہیے، لیکن وہ ہاتھ زور زور سے ہلا کے بولتا ہوا کہیں سے بھی 2 جوان بیٹوں کا باپ نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حالی پرنسس کے لیے ایک پرنس بھیج دیا ہے نا۔ اس کی بات اچکتے ہوئے یزدان کے اسے چڑھانے کسی انداز میں تائید چاہی تو علیزے کھلکھلا اٹھی، جبکہ موہت زاویار اور حال میں آتی مسز زارا حسن بھی مسکرا دی۔ یہ جو آپ یہاں بیٹھے یہ پھول پہ پھول برسا رہی ہیں نا، میں جے کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اس کا حق یوں لٹا رہی ہیں۔ وہ یزدان کو ایک خون خوار گھوری سے نوازتا ہوا علیزے کی جانب متوجہ ہوا کہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اب کہ وہ اس کی پرنسس کا پرنس بن چکا تھا، اسی لیے اس نے اب کے علیزے کی ہنسی کو نشانہ بناتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ جھینپ اٹھی۔ زینی ٹھیک ہے کہتی ہے، آپ واقعی بہت بے شرم انسان ہیں۔ کیا؟ اس کی بات کے جواب میں ماویہ کے اس قدر ہولنا کیا بولا کہ سب بوکھلا اٹھے۔ یہ میری بیگم کے الفاظ ہیں؟ بیگم اور میری بچوں کی اماں جان، میری پوتوں کی دادی۔ اس کے یوں پکارنے پہ ہونک بنے سب افراد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ یزدان نے سر جھٹکتے ہوئے موبائل پاکٹ سے نکالا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں پکار رہے ہیں؟ کچھ ہی لمحوں بعد حواس باختہ سی زینی نفیس سے گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس اور ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے ادھر پہنچی اور وہاں بھائیوں بیٹوں کو دیکھ کے اس کے طرز تخاطب پہ شرمندگی سے اسے ٹوکنے لگی، جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیت اور لاریب بھی آ گئیں۔ تم نے کہا کہ میں بہت بے شرم انسان ہوں؟ ہاں نہیں، میرا مطلب کہ آپ کو کس نے ایسا بولا؟ سب کے سامنے ایسی پیشی نے اسے فطری طور پہ بوکھلا دیا۔ بولا جس نے بھی ہو، لیکن اتنا بڑا الزام مجھ غریب پہ لگاتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپا؟ انصاف کرو بیگم، پچھلے 2 ہفتوں سے تم بھابھی بیگم اور کشمالے کو وقت دے رہی ہو، پھر بھی بے شرمی کے تانے؟ اف! شرم سے سرخ پڑتے ہوئے اس نے کنکیوں سے سب کو دیکھا جو انسنی کا تاثر دیتے ہوئے سر جھکائے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش میں تھے، جبکہ زینی کے اتنے عرصے بعد ایسی حالت دیکھ کے ماویہ گدگداتے احساس کے ساتھ آنکھوں میں شرارتی چمک لیے کھڑا تھا۔ میں نے جو کہا تھا ٹھیک کہا، آپ بہت ہی بے شرم انسان ہیں، جوان بیٹے ہیں آپ کے اور آپ کی مستی ختم نہیں ہوتی۔ وہ دبے دبے خفگی زدہ انداز میں بولتی واپس مڑی تو وہ چھلاوے کی مانند اس کے پیچھے لپکا، جبکہ باقی سب اب کھل کے ہنستے ہوئے دونوں کی حالت انجوائے کر رہے تھے۔